ایک بندہ اگر پاک ہی نہیں ہوگا تو وہ 1000 نمازیں پڑھے، عبادت کرے، بندگی کرے، تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے کسی نفل کا اسے ثواب نہیں ملتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بندہ اچھی طرح پاک ہو جائے۔ بالغ شخص کے لیے جب وہ جنابت کی حالت میں ہو تو وہ کن کاموں کے کرنے کے بعد پاک ہوگا، وہ کیا کرے گا تو اس کا جسم شرعی طور پر پاک اور طاہر ہوگا۔ ہمارے دین نے 3 چیزیں ہمیں دی ہیں کہ ایک ناپاک بندہ، ایک جنبی بندہ جس پر غسل لازم ہے، وہ یہ 3 کام غسل میں کرے گا تو اس کا غسل پورا ہوگا، وہ بندہ پھر پاک ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلی کریں گے، اور یہ یاد رکھ لیں جی میں غسل کا سنت طریقہ آپ کو نہیں بتا رہا، جو سنت طریقہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں صرف غسل میں جو چیزیں فرض ہیں جن کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوگا، ہم پاک ہی نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلی کرنا۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ لبوں سے لے کر حلق تک، آپ کے منہ کا اندرونی حصہ اور یہ لب، ان کے اندر جتنا کچھ منہ کہلاتا ہے حلق تک، ان میں سے ہر پرزے کا دھلنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں دھلے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ اگر گوشت کھا کے جائے اور اس کے جو دانت ہیں ان کی کھڑکیوں میں یا جو ہے نا بیچ میں کسی جگہ پر جڑوں میں گوشت کے ریشے پھنس جائیں، اڑ جائیں، اور وہ ایسے منہ میں جو ہے نا تھوڑا سا پانی ڈال کر اور باہر پھینک کے باہر آ جائے کہ میں نے غسل کیا اور میں نے غسل میں کلی بھی کی تو لہٰذا میرے غسل کے فرض پورے ہو گئے، تو نہیں، اس کا غسل نہیں ہوگا جتنی دیر تک وہ مکمل طرح منہ کو نہ دھوئے۔ وہ گوشت کا جو ریشہ دانتوں کی جڑوں میں موجود ہے اس کو نکال کر اس کے اندر تک پانی کا پہنچانا، ان کھڑکیوں تک پانی کا پہنچانا، دانتوں کی جڑوں اور جو ہے حلق تک، زبان کی کروٹ، سب جگہ تک پانی پہنچے گا تو تب غسل کا پہلا فرض یعنی کہ کلی کرنا پورا ہوگا۔ اور دوسرا فرض جو غسل میں ہے وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ کئی لوگ ایسے تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور اس میں ناک ایسے ڈبوتے ہیں، تو ناک ڈبونے سے غسل کا فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ پانی لے کر ناک میں چڑھانا ہے اوپر۔ اور یہ جو سخت ہڈی ہے ناک کی، اس سخت ہڈی تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ ناک کے اندر بال ہیں، ان سب کا دھلنا ضروری ہے۔ ہر بال دھل جائے تو تب آپ کا دوسرا فرض غسل کا پورا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ناک کے اندر اگر رینٹ ہے یا کوئی چیز جمی ہوئی ہے میل کچیل تو اس کو جدا کریں گے، اس کے نیچے پانی بہائیں گے۔ اگر بغیر اس کو جدا کیے، اس رینٹ کو اپنی جگہ سے ہٹائے بغیر آپ مطلقاً اس کے اوپر پانی بہا کر اور یا پانی تھوڑا سا چڑھا کر باہر نکل آئے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے غسل کا جو دوسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ناک کو اچھی طرح صاف کریں گے اس سخت ہڈی تک، تب جا کر غسل کا دوسرا فرض پورا ہوگا۔ اور جو غسل کا تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ سر سے لے کر، بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے جسم کا اچھی طرح دھونا۔ کئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، غسل خانے میں گئے اور جلدی سے پانی بہایا، تھوڑا سا ہاتھ مارا ایسے
اور کہہ دیا لو جی ہمارا غسل ہو گیا، وہ باہر نکل آئے۔ ایسے غسل نہیں ہوتا۔ غسل میں آپ کے جسم کا ظاہری حصہ کوئی بھی اگر خشک رہ جائے ایک بال کے برابر تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ اسی طرح پلید رہیں گے۔ مثلا کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں احتیاط سے آپ دھوئیں گے تو تب وہ جگہیں جسم کی دھلیں گی، ورنہ نہیں دھلیں گی اور غسل نہیں ہوگا۔ کئی لوگوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بڑی ٹیٹ اور تنگ ہوتی ہے، تو اگر اس کے نیچے پانی بہائیں گے، اس انگوٹھی کو ہلا کر آگے پیچھے کریں گے تو تب اس کے نیچے تک پانی پہنچے گا، ادروائز نہیں پہنچے گا۔ اور اگر آپ اسی طرح دھو کے آ گئے اور نیچے جگہ خشک رہ گئی تو آپ سارے بدن کو 1000 بار بھی دھو لیں، وہ انگوٹھی کے نیچے جگہ خشک اگر رہ جائے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی ہے یا نتھ میں سوراخ ہے، تو ان سب جگہوں میں ان کے اندر تک اس سوراخ کے بیچ تک پانی پہنچائیں تو تب آپ پاک ہوں گے، ورنہ آپ جو ہے نا اسی طرح پلید ہے۔ تو سیم اسی طرح ناف ہے، مثلا ناف ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ اس تک پانی پہنچائیں گے تو تب آپ پاک ہوں گے، انگلی اس میں گھمائیں گے تو تب اس تک پانی جو ہے نا پہنچ کر یہ جگہ پاک ہوگی، ادروائز یہ پاک نہیں ہوگی۔ مطلقاً خصوصاً جن لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اگر پانی کو ویسے 1000 بار بھی بہائیں تو ناف والی جگہ نہیں دھلے گی، اس کو دھوئیں گے تو تب دھلے گی۔ تو یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں، ان 3 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ادھوری رہ جائے تو آپ پاک نہیں ہوں گے، بے شک کسی نہر میں 1000 غوطے لگائیں۔ وہ 3 فرض جو غسل کے ہیں یہ ہر شخص یاد رکھے۔ پہلا فرض کلی کریں اچھی طرح، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھائیں اور اچھی طرح ناک دھو لیں، اور تیسرا فرض سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، سارے بدن پر پانی بہہ جائے اور اچھی طرح دھل جائے۔ کئی لوگوں کی انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو جتنی دیر تک ان کے بیچ میں خلال نہیں کریں گے، ان کو جدا نہیں کریں گے تو اتنی دیر تک ان کے بیچ تک پانی نہیں پہنچے گا، خصوصاً پاؤں کی انگلیاں، تو وہ بھی پاک نہیں ہوں گے جتنی دیر تک ان کے بیچ تک پانی کو نہیں بہائیں گے۔ سیم اسی طرح کئی لوگ عورتیں جو ہیں وہ نیل پالش استعمال کرتی ہیں ناخنوں کے اوپر، تو جتنی دیر تک جو ہماری معلومات ہے اس کے مطابق نیل پالش جو ہے اس کی ایک طے ہوتی ہے کیمیکل کی جو ناخن کے اوپر جمتی ہے اور وہ صاف نہیں ہوتی، اور پانی بہانے سے اس کے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا، وہ واٹر پروف طے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کیمیکل والی نیل پالش کو استعمال کر کے اس کی طے آپ کے ناخن کے اوپر جم جائے اور آپ کو غسل جنابت کی حاجت ہو تو ایسی صورت میں اگر آپ اس نیل پالش کے ساتھ غسل کریں تو ان عورتوں کا غسل نہیں ہوگا، وہ 1000 بار بھی نہائیں، ان کا جسم جتنی دیر تک اس ناخن کے نیچے تک پانی نہیں پہنچے گا اتنی دیر تک وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے خصوصاً عورتیں جو شادیوں میں نیل پالش استعمال کرتی ہیں یا باقی تہواروں میں تو وہ اس مسئلے کو غور سے سنیں کہ اگر نیل پالش کے ساتھ آپ غسل کریں اور وہ واٹر پروف نیل پالش ہے، نیچے ناخن تک پانی نہیں پہنچتا تو آپ کا غسل نہیں ہو۔